وہاں پہنچے، انہوں نے کھانا دیا، میں مجھے پانی دیا، وہ زمین پہ لٹایا، فرش پہ دیا اور ایک کمبل دیا، وہ روز کے نیچے رکھو. اور پھر جو جی وہ جس طریقے سے انہوں نے قیدیوں کو رکھا، ہزاروں قیدی ہمارے آئے پھر وہاں پر جیل میں، نہ کسی کو کپڑا دے، نہ کسی کو اجازت ہو کہ باہر سے اپنا کپڑا منگائے، نہ کسی کو صابن دے، نہ باہر سے صابن آنے. جو کچھ انہوں نے کیا لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو تو واقعات کو مساخ نے سنا ایسے ایسے واقعات ہوئے جی. اسی سبھی کا ایک واقعہ ہے جی. ایک لڑکا تھا جو اس کی شادی ہوئی تھی ایک ہفتے، کوئی ستار شاید اس کا نام. وہ جب لوگ یہ آئے مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور یہ پولیس والے آئے تو وہ جب وہ سب مکانی کو بٹھا دیے تو انہوں نے کہا وہ دیکھا ایک آدمی نے، پولیس والے نے دیکھا کہ لڑکی جو ہے اس نے وہ شادی کا وہ جوڑا پہنا ہوئے تھی، تو اس کو کہا کہ ہمارے حوالے کرو. تو اس نے کہا میرے پاس ایک ہی جوڑا تمہارے پاس جو ہے اس میں سے ایک دے دو تو میں بھی. اس نے کہا نہیں نکالو اس کو ہمارے حوالے کرو. آخر میں نے کہا کہ تم یہ نہیں نکال کہ ہمارے حوالے کرو، ادھر ہمیں تم کو ننگا کر دیا. تو پھر وہ پڑوسن کے پاس گئی، ادھر سے اس نے کپڑے بدلے اور وہ شادی کا جوڑا جو بھی پولیس کے حوالے کی. اب اس کا یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے جو اس ملک کی آزادی کے مجاہد تھے. اگر وہ لوگ نہیں لڑتے انگریز کے خلاف تو یہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جی کہ ان جنہوں نے ملک کو آزادی دلائی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو جی. یعنی لٹرلی لوگوں کو انہوں نے قیوم خان کے زمانے میں ننگا کر کے اپنے گھر میں اپنی بہن اور بچیوں کے سامنے ان کو ننگا کر کے گھر میں اندر لے گئے جی. پولیس والے باپ کو اور ان کے میاں کو اور ان کے بھائی کو عورتوں کے سامنے. صاحب یہ تو وہ جو آپ فرماتے ہیں کوئی اور یہ کوئی بدتمیزی کی حد، یعنی 6 سال جس طرح ہم نے گزارے وہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ میں چھوٹا کیونکہ 8 تاریخ کو میرا وہ ڈیٹینشن آرڈر ختم ہوا اور 9 کو میں نے پٹیشن کی اور 10 تاریخ کو دوسرا ڈیٹینشن آرڈر آیا. پھر بھی فرنٹیئر کی جوڈیشل کمیٹی میں نے درخواست منظور کر دی تھی. پھر جا کے فیڈرل کورٹ میں یہ میاں قصوری صاحب میں ان کو نہیں جانتا تھا، انہوں نے جا کے کیس لڑا اور پھر انہوں نے چھوڑا کیونکہ آن دا 9 کوئی ڈیٹینشن آرڈر نہیں تھا تو ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھی. تب میں نے جا کے وہاں جا کے بات حکومت کے نتیجے میں یہ جو بابڑا کی فائرنگ ہوئی اس وقت آپ کا بابڑا کی فائرنگ ہوئی تھی کہ ہم 15 جون کو جب گرفتار ہوئے تو بابڑا کی فائرنگ میں انہوں نے یعنی پبلک میٹنگ انہوں نے رکھی کہ پروٹیسٹ احتجاج کرے کہ ہمارے ساتھیوں کو آپ لوگوں نے جیل میں کیوں جیل میں رکھا. تو وہ بابڑا فائرنگ کی بات اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا جی یہ تو لوگ تو خیر وہ جتنے بھی 500-600 کے قریب شہید ہوئے وہی مجاہد انگریز کے خلاف لڑنے والے سب مری. 500 جی ہاں. مگر اس کے بعد جب یہ جہاں بھی گئے لوگوں کے گھروں میں اور گھر جو انہوں نے لوٹے، پولیس ہے اور یہ مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ ہے ان کے ساتھ یعنی جب یہ میں نے اس کو کہا نا جی محمد علی بوگرا کو جی میں جب نیگوشیشن کے لیے گیا تو جب میں نے اس کو کہا کہ ایسی حرکتیں ہوئی ہے یہ ہوا تو اس دن جب میں اس کے 2-3 دن بعد جب میں گیا تو ایک کیبنٹ میٹنگ جو عجیب آدمی تھا بلائی تھی اور مجھے بھی وہی وقت گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں ابھی ڈرا کرتا ہوں ابھی کیبنٹ میٹنگ پولیٹیکل سیکرٹری نے کہا کہ نہیں صاحب آپ کو بلا رہے. تو جب یہ میں جب جا رہا تھا تو یہ اس کے دفتر کے سامنے ایسے لائن میں سب کھڑے تھے تو قیوم خان نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. جیسے قیوم کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تو اس نے دروازہ کھولا اندر سے نکلا. میں نے کہا کہ تم نے قیوم سے ہاتھ ملانا ہے جو کچھ میں نے تم سے سنا ہے بالکل میں اس کو پھاڑ لیتا کہ آدمی کے ساتھ دلیل آدمی کے ساتھ تم ہاتھ ملا کر. تو میں نے کہا کہ صاحب ہمیں وہ جو بابا اوپر بیٹھے ہیں وہ عدم تشدد کی بات کرتا ہے. میں نے کہا وہ عدم تشدد تو بیٹا ہی ہوگا تو فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے سے مرتبہ ملے 70 کی اسمبلی کے بعد ایک ساتھ سیٹ تھی دونوں کی. اچھا یہ فرمائیے کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا کہ آپ کو ہر حکومت کی طرف کچھ نہ کچھ آفر ہوتے تھے کہ چاہیے ہمارے ساتھ شامل ہو گئی فلاں چیز لے لیجیے فلاں کرسی لے لیجیے تو آپ نے انکار کیا. لیٹسٹ جو ہے وہ غالباً موجودہ حکومت کی طرف وہ کیا قصہ تھا؟ وہ کیا کہ سنبھالو
एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सब सरेंडर करी, क्योंकि पहली मरतबा जब इनसे हमारी बात हुई पीएनए को इक़्तिदार देने से पहले उन्होंने हमें बुलाया और कुछ यूँ तमहीद रखी कि होता है दुनिया में दो पार्लियामेंट में पूरी पार्टी लीडर भी होता है और लीडर ऑफ द हाउस होता है, एक लीडर की अपोजिशन होता है। तो मुझे ऐसे हंस के कहा कि खान साहब आपने ताना भी दिया था हमें कि ये अजीब मुल्क है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों जेल खाने में पड़ेंगे, इसलिए हम अब इलेक्शन नहीं करा सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि कॉम्पिटेंट आदमी आप हैं, क्योंकि आप कंबाइंड अपोजिशन के लीडर थे, अगर लीडर ऑफ द हाउस नहीं हुकूमत बनाता तो फिर आप बनाइए। इस तरीके से बात चली। बहुत हमने कोशिश की कि भाई इलेक्शन कराओ, ये करो, वो करो, वो बात कुछ मानते नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो मैंने कहा जी, मैं शहबाज खान से मैंने पूछा, मजारी साहब से, मैंने कहा आप इजाजत तो मैं जरा इनकी जबान में बात करूँ। मैंने कहा शौक तो कर लीजिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, फर्ज कीजिए कि आप ये पेशकश करते हैं और ये एनडीपी वाले अंग्रेज को मंजूर करते हैं और एनडीपी वाले के वक्त कभी के सामने जाती है बात और फिर उधर से वहाँ जाती है काउंसिल के सामने और सब जगह से होके कहते हैं कि कुर्रा अफ़ाल मनाने मली दीवाना जदन जाना, फिर कहते हैं कि जो गरीब खान हमारा नुमाइंदा है, तो जिस दिन मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो जनाब डायरेक्ट चले जाएंगे। नहीं खान साहब ये कैसे होगा बगैर माशाल्लाह के, तो ये नहीं चलेगा, ये करेगा। तो मैंने हंस के कहा बिफोर भुट्टो क्योंकि भुट्टो तो पीएनए की हुकूमत के दौरान उसको फांसी दी। इन्होंने पहले जब हमने इनकार किया तभी नहीं किया, जब हमने इनकार किया मुझे उसके बाद इन्होंने पीएनए को फिर दावत दी। पहले तो हमें फंसाने की कोशिश की। तो मैंने कहा जी अच्छा, यानी मार्शल भी रहेगा और चीफ मार्शल साहब भी होंगे और डिप्टी मार्शल तो मेरे तरफ तो वली खान की क्या फंक्शन होंगे। यही सवाल मैंने अली अहमद ताजपूर साहब भी किया कि मुल्क में मार्शल लॉ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी हैं, तो ये डिफेंस मिनिस्टर के बला का नाम है मेरे का। तो उस लिहाज से इस मरतबा जब ऑफर आया तो मैंने कहा जी वो सब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो सरेंडर करना चाहती है। तो कहते लंदन तो कहा कि वो कहते हैं कि आप ही डिटर्मिन करें कि क्या कुछ आप उनके पास छोड़ना चाहते हैं, आप उनके पास छोड़ें, नहीं तो सब अपने पास करें। ये तो आप बड़ी नवाजिश, मैं बड़ा मशकूर हूँ, मतलब चूंकि मैं पार्टी का मेंबर हूँ तो पार्टी प्रेसिडेंट से बात कीजिए, वो ओनली कॉम्पिटेंट बॉडी वही है जी कि वो या इस पे इसको कबूल करते हैं, इस लायक इसको समझता है कि इसको या अपने पार्टी के सामने रखें या इमीडिएटली वो करता है। तो मैंने कहा जी मैं इस मसले में नाम करने के लिए मैं उनके इंस्ट्रक्शन का पाबंद हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने शुरू से जो इनका वो देखा 77 जुलाई 77 ऑनवर्ड्स